अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। अच्छा, एक शख्स अपना मकान तामीर करवा रहा था। उसके पड़ोसी ने देखा कि मकान की दीवार उसके सहन की हुदूद में आ गई है। पड़ोसी उस शख्स से शिकायत करने गया कि आप दीवार मेरे सहन की हुदूद में ले आए हैं, मेहरबानी फरमाकर इसे गिरवा कर ज़रा पीछे करवा लें। उस आदमी ने पड़ोसी को जवाब दिया कि तुम्हारा बेटा भी तो घर से भाग गया था। पड़ोसी ने हैरान परेशान होकर पूछा कि हुजूर, इन दोनों बातों का आपस में क्या ताल्लुक है? वो आदमी बोला कि जिस बात का मेरे पास जवाब नहीं होता ना, तो फिर मैं यही बात करता हूँ। अब इसी को सवाल गंदुम और जवाब चना कहा जाता है। और कुछ ऐसे ही आज़ाद कश्मीर के मामले में हुकूमत पाकिस्तान का रवैया इस वक्त दिखाई देता है। और आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से एहतजाज और आपके इल्म में है कि धरनों का सिलसिला चल रहा है। वहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन है और आमदोरफ्त के तमाम ज़राए जो हैं वो बंद हैं। अब खाने पीने की शदीद वहाँ पे किल्लत पैदा हो गई है और वफाकी वज़रा और हमारे चंद सीनियर जो तज्ज़ियाकार हैं वो मुसलसल जलती पर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। अब इन लोगों को देखकर याद आता है कि भी किस तरह मशरक़ी पाकिस्तान में नफरत के बीज बोए गए होंगे और मुक्ति बानी के हाथ मजबूत करके भारत को वहाँ नकब लगाने का मौका दिया गया होगा। अब ये ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में हिकमत के मोती बिखेरते हुए इरशाद ये फरमाया है कि रावला कोट और धीर कोट वालों को तो मैं इतना लंबा चौड़ा कश्मीरी मानता ही नहीं हूँ। वो अपर पोटोहार वाली ज़बान ही बोलते हैं और यही हाल मीरपुर वालों का भी है। अच्छा, और ख्वाजा आसिफ की इन बातों को कुछ सीनियर तज्ज़ियाकारों ने भी इंडोर्स किया है। अब देखिए, बज़ाहिर तो ये एक बड़ी आम सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में जनाब ये इंतहाई ख़तरनाक है। ख्वाजा आसिफ तो जब मुंह खोलते हैं ना, तो दुआ ये निकलती है कि कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे आग लग जाए या जिससे कौम को कहीं शर्मिंदा होना पड़ जाए। लेकिन इस मरतबा उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को कश्मीरी मानने से इनकार कर दिया है। अब इसमें तो शक नहीं है ना कि कश्मीर से मुराद कश्मीर की वादी ही ली जाती है जिस पर भारत का नाजायज़ कब्जा है और वो वहाँ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। लेकिन क्या अब लोगों की ज़ात और उनकी ज़बान का फैसला वो ख्वाजा आसिफ और हुकूमत के नुमाइंदे किया करेंगे? और क्या इन शहरियों को हुकूक देने के फैसले भी क्या इसी बुनियाद पर किए जाएंगे कि कौन फलां जगह का बासी है या फिर कौन वहाँ पर आकर सेटल हुआ है? भाई, फिर आप में और भी है, लेकिन दहशतगर्दों में क्या फ़र्क है जो पंजाब के लोगों को शनाख्ती कार्ड देख देकर उन्हें कत्ल कर देते हैं? अब दुनिया में कौन सी ऐसी हुकूमत होगी जो अपने ही लोगों के जज्बात को ठंडा करने के बजाय उन्हें मजीद नफरत में मुब्तला करती है? ख्वाजा आसिफ और हमारे कुछ तज्ज़ियाकारों के इन बयानात से ना कश्मीर में क्या पैगाम जाएगा, ज़रा सोचें। वफाकी वजारत हो, कलम हो, या फिर अब मौजूदा दौर में ये वीडियो कैमरा हो, जनाब ये सब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो कुछ समझते हैं वो आकर आप बोल दें या जो कुछ मुंह में आए वो आकर एकदम बोल दें। अब एक आम आदमी और एक जिम्मेदार शख्स में तो फिर यही फ़र्क होता है ना। चले मान लें अगर ये रावला कोट, धीर कोट और मीरपुर के लोग कश्मीरी नहीं हैं, तो जरा बताइए ना आप कि फिर ये कौन हैं? अगर वो वहां पर कई नस्लों से आबाद हैं और खुद को फखरिया कश्मीरी कहलाते हैं, तो जनाब आप होते कौन हैं कि इनको कश्मीरी तस्लीम ना करें? ये लोग गुज़िश्ता 75 सालों से पाकिस्तान की पहली लाइन ऑफ डिफेंस रहे हैं और इन सालों के दौरान वहां कभी बदमनी नहीं हुई है, बल्कि हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते रहे हैं ना। फिर राना सनाउल्लाह साहब वो भारतीय मुदाखलत की बात करते हैं और दूसरे अल्फाज में अवामी एक्शन कमेटी को बैरूनी एजेंट करार दिया जा रहा है। अब मैंने अवामी एक्शन कमेटी के कई रहनुमाओं की तकारीर भी सुनी है जो वाकई नामुनासिब हैं, लेकिन भाई हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर के जायज़ मुतालबात को की जो ये तहरीक है इसको किसी और ने हाईजैक कर लिया हो। पाकिस्तान मुखालिफ नारे और कश्मीर को पाकिस्तान से अलहदा करने की बातें, ये तो जाहिर है कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है ना। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में कोई 2 मरतबा इसी अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किसने किए? किसने इनके 38 में से 35 शराइत कबूल करने का ऐलान किया और बाकी शराइत के लिए कमेटी बनाई गई? भाई, क्या उस वक्त किसी को ये मालूम नहीं था कि ये सब बैरूनी एजेंडे के ऊपर अमल पैरा हैं और इनका असल एजेंडा वो कुछ और है? और अगर वहाँ पे इतने सालों से भारत अपनी सरमायाकारी कर रहा था, तो क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत वो सत्तू पी के सो रही थी? इस दौरान आप देखें कि वहाँ पे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की हुकूमत रही है ना। इन लोगों को फिर एक्सपोज क्यों नहीं किया गया? उसी वक्त इनको गिरफ्तार करके इनका ट्रायल क्यों नहीं किया गया? और अब जब बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, तो अब ये इंकशाफात क्यों किए जा रहे हैं? तो मेरी इदारों से दरखास्त है कि खुदा के लिए आप हालात की संजीदगी का अंदाजा कीजिए। बलोचिस्तान वो पहले ही नफरत का लावा वहाँ पे पकड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा वो दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। अंदरूने सिंध में एक अलग आग भड़काई जा रही है और आज़ाद कश्मीर में भी आप देखें कि यही सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस सूरत हाल में अगर आपके लोग और जिम्मेदार सहाफ़ी वो इस किस्म की भड़काऊ और नफरत अंगेज किस्म के बयानात और तज्जिए देंगे ना, तो ये एक पूरी कम्युनिटी की इंसल्ट करेंगे इस तरह। तो क्या ये पाकिस्तान को आप मजबूत करेंगे इस तरह, या भारत के हाथ मजबूत करेंगे? लेकिन मेरी अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से भी ये दरखास्त है कि भाई आप भी थोड़े से होश के नाखुन लें। देखें, दुनिया में किसी भी जगह 100% मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते। हुकूमत और इदारे ये तय कर चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर की महाजरीन की जो 12 नशिस्तें हैं वो किसी सूरत खत्म नहीं होंगी। ये पाकिस्तान की बका का मसला है। तो फिर आप भी तो थोड़ा सा पीछे हटिए ना और अपने इस मुतालबे में नरमी लाएं। इसका कोई मुतबादिल लाहे अमल तय करें। अपने ही अवाम को उकसा कर अपने ही इदारों के सामने खड़ा करके सिवाय रसवाई के कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इस पूरे किस्से में बिलावल भुट्टो ने समझदारी की बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसा वजीर अभी तक काबीना में मौजूद क्यों है कि जो ये अल्फाज कहे कि रावला कोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है और फिर पीछे ना हटे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि हम ऐसे बयान बर्दाश्त करें जो ना सिर्फ एक सीनियर सियासतदान बल्कि मुल्क के वजीर दिफा की जानिब से आ रहे हैं। कश्मीर में हालात बिगड़ चुके हैं, रियासत की पॉलिसी वाज़ेह है, चंद वफाकी वज़रा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपनी टीम को कंट्रोल करें वरना मुश्किलात में इजाफा होगा। अब वैसे बिलावल इतने मासूम तो नहीं है कि उन्होंने मासूमियत में ये बात कर दी है। वज़ीर आज़म का अगर जनाब अपनी टीम के ऊपर कंट्रोल होता
تو وہ محسن نقوی کی جگہ کسی اور کو وزیر داخلہ نہ لگا لیتے یا کم از کم محسن نقوی کو کنٹرول نہ کر لیتے؟ وزیر اعظم صاحب کے لیے تو بھائی یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور آج کل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے خارجہ پالیسی کے محاذ پر بڑے چوکے چھکے لگانے کا ان کو موقع دیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی وزیر اعظم صاحب نے یہ 2 روز پہلے اپنے ہی گول پوسٹ میں گول کر دیا تھا جب انہوں نے 2024 کے انتخابات کا موازنہ 2018 سے کر کے پھر دونوں الیکشنز کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر بات کھلی تو پھر دور تلک جائے گی۔ خیر اس پہ کچھ بات میں اپنے کل کے ولاگ میں کر چکی ہوں، لیکن آزاد کشمیر کے معاملے میں اگر جلتی پر پانی نہ ڈالا گیا نا تو پاکستان خدا نہ خواستہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم خبر پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے علم میں یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کی آخری سماعت وہ 18 جون کو ہوئی تھی اور مزید سماعت جون کے آخر میں کرنے کا کہا گیا تھا، اور 7 روز کے اندر وکالت ناموں پر عمران خان اور بشرا بی بی کے دستخط وہ یقینی بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے بیرسٹر سلمان صفدر پر الزامات اور پھر بیرسٹر سلمان صفدر کے جواب کے حوالے سے میں اپنے ایک پچھلے ولاگ میں آپ کو آگاہ کر چکی ہوں۔ اب عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اپیلیں 29 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں، اور عمران خان نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ اب 29 جون کی سماعت میں اپیلوں کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کی درخواستوں سے متعلق پیش رفت بھی متوقع ہے، لیکن بہرحال عمران خان کو یقیناً اس اپیل سے متعلق زیادہ خوش فہمی یا غلط فہمی نہیں ہوگی، لیکن میرے خیال سے یہ 14 ماہ میں ان اپیلوں کا لگ جانا اور پھر سماعتوں کا شروع ہو جانا یہ عمران خان کے لیے ایک اچھا شگن ضرور ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں نا اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان کی اپیل کو مسترد کر دیا جائے اور ان کی 14 سال کی قید کو برقرار رکھا جائے، تو پھر عمران خان کے پاس صرف سپریم کورٹ کا ہی آپشن رہ جائے گا نا۔ لیکن دیکھیں اگر عمران خان کو جیل میں رکھنا مقصود ہوتا تو پھر ان کی اس اپیل کو سماعت کے لیے مختص ہی نہ کیا جاتا، کیونکہ یہ 26ویں ترمیم کے بعد اب ہائی کورٹ میں فرسٹ کم فرسٹ سرو والا اصول وہ لاگو ہو چکا ہے اور اس بنیاد پر اپیل کو لٹکایا جا سکتا تھا۔ اب اس اپیل کا سماعت کے لیے مختص ہونا پھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید کہیں کچھ برف ضرور پگھلی ہے۔ اب برف پگھلنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ پورا کا پورا گلیشیئر ہی پانی بن گیا ہے۔ گلیشیئر کا معمولی حصہ بھی پگھل جائے نا تو پانی پہاڑوں سے ہوتا ہوا دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ تو میں آپ کو مسلسل اپنے ولاگس میں بتا رہی ہوں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ بیک ڈور رابطے ضرور ہیں اور معاملات صرف وہ عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کی وجہ سے ہی رکے ہوئے ہیں۔ پھر عمران خان کی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے جس کی وجہ سے اندر کی بہت سی خبریں وہ باہر آنا مشکل ہیں، لیکن سرکمسٹینشیل ایویڈنس کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو ایک آفر وہ ضرور دی جا رہی ہے۔ اب وہ آفر یقیناً اس نظام کو قبول کر کے کم از کم یہ 2029 تک کی خاموشی ہو سکتی ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر ایک صاف شفاف الیکشن کے بعد عمران خان کی سسٹم میں واپسی کی یقین دہانی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے نا کہ اس قسم کی ڈیل وہ عمران خان کی سیاست کے لیے تو پھر موت ہی ثابت ہو سکتی ہے، چونکہ میاں محمد نواز شریف کا انجام وہ بھی ان کے سامنے ہی ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیانیے کے ہی قیدی بن گئے ہیں۔ انہوں نے جس شاندار طریقے سے مزاحمت دکھائی ہے اور جس حوصلے سے 3 سال جیل کاٹی ہے اور ابھی تک کاٹ ہی رہے ہیں نا، ان کی پارٹی کے کئی رہنما اور کارکنان نے جس قسم کی خوفناک سختیوں اور صعوبتوں کا سامنا کیا ہے، انہیں برداشت کیا ہے، تو ماضی میں اس کی مثال ذرا کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ان کی ہی قربانیوں کی وجہ سے اب پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کی جو توقعات کا گراف ہے وہ بہت بلند ہو چکا ہے، اور اگر عمران خان کوئی ایسی ڈیل کریں گے تو ان کا سیاسی کیپٹل وہ شدید مایوسی کا شکار ہو جائے گا کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں موجود جو پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت ہے وہ ابھی تک عمران خان کے لیے آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ریلیف حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ اچھا ابھی تک جو حکومت کو خوف ہے نا وہ ممکنہ عوامی رد عمل یا مزاحمت سے ہے، اس لیے کبھی عمران خان کی ملاقاتیں بند کروا دی جاتی ہیں اور کبھی ایک آدھ ملاقات بحال کرنے کا لالی پاپ دے کر پھر طویل عرصے کے لیے دوبارہ ملاقاتیں بند کرنے جیسے منصوبے بنائے جاتے ہیں، جن کا انکشاف علیمہ خان نے کیا ہے اور اس کا ذکر میں اپنے کل کے ولاگ میں کر چکی ہوں۔ تو حکومت کو خوف وہ مستقبل میں کسی اچانک عوامی رد عمل یا تحریک سے ہے، لیکن حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ دستیاب قیادت سے تو آپ دیکھیں کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے، لہٰذا ان حالات میں عمران خان پر ڈیل کے لیے دباؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں نا کہ ان کی پارٹی سمجھوتا کر چکی ہے اور وہ عوام کو موبلائز کرنے میں مکمل طور پہ ابھی تک تو ناکام ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے اسٹریٹ پاور اور سڑکوں پر ہر قسم کی مزاحمت کا بظاہر خاتمہ ہی کر دیا ہے، تو پھر عمران خان مزید کتنی مزاحمت کر پائیں گے؟ اس لیے میرے اندازے کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو تھوڑا بہت ریلیف دے کر ایک طرح کے سی بی ایم کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اب القادر ٹرسٹ کیس یا پھر یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اس حوالے سے پھر بہت سی باتیں جو ہیں وہ کلیئر کر دے گا۔ اگر عمران خان کو دیکھیں نا کہ ریلیف ملتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ہواؤں کا رخ بھی بدلا ہے اور عمران خان کا موڈ بھی بدلا ہے، اور اگر عمران خان کی سزا برقرار رہتی ہے اور ان کی اپیل مسترد ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کا ایبسلیوٹلی ناٹ وہ ابھی تک برقرار ہے اور انہوں نے پارٹی کی تمام کمزوریوں اور اپنوں کا ساتھ چھوڑنے کے باوجود تاریخ میں اپنا نام بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خیر جیل تو دیکھیں جیل ہوتی ہے، جیل کاٹنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی پرندے کو بھی محل نما پنجرے میں بند کر کے اسے مزیدار
کھانے پینے کی چیزیں دیتے رہے نا, لیکن آپ جو ہی پنجرے کا دروازہ کھولیں گے نا تو وہ پہلا کام وہاں سے اڑ کر فرار ہونے کا کرے گا. تو حکومت چاہیے جتنی مرضی عمران خان کے لیے یہ 7 کمرے اور ایک ایکسرسائز مشین, مرغن کھانے اور دیسی گھی اور چقندر کے جوس کی خبریں پھیلاتی رہے. اب حقیقت تو یہی ہے نا کہ خود ان میں سے بھی کوئی اس قسم کی جیل کاٹنے پر رضامند کبھی نہیں ہوگا اور پہلی فرصت میں چند ماہ کے بعد ایک ڈیل کر کے یہ فرار ہونے کی کوشش کریں گے. اچھا, جبکہ عمران خان کے ایک پرانے بیان کے مطابق مجھے ایک چھوٹی سی کوٹھری میں رکھا گیا ہے جس کے ساتھ جڑی ہوئی دیوار اس چکی کی ہے جس میں سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. مجھے جیل کی اس چکی میں ایک پنکھا ملا ہوا ہے. جب شدید گرمی ہوتی ہے تو یہ سیل اون بن جاتا ہے. میں شکایت نہیں کر رہا, لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری قوم کو پتہ چلے کہ میں کس حال میں یہاں پر رہ رہا ہوں. میرے سیل کے باہر سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو ڈرا کر میرے سیل سے دور کر دیا جاتا ہے. اچھا, پھر عمران خان کے سیل کی جو تصاویر یہ خود اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے عدالت کو فراہم کی تھیں تو وہ کسی بھی طرح کسی عالی شان جیل کی عکاسی تو نہیں کرتی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب ایک خبر پنجاب حکومت کے حوالے سے ہے جہاں پہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایک بہت انوکھا منصوبہ متعارف کروایا ہے. اس سے پہلے یقیناً آپ نے صرف یہ ہیلتھ کارڈ اور کسان کارڈز جیسے منصوبوں کا ہی سن رکھا ہوگا. اب پنجاب حکومت نے پرواز کارڈ کا نیا منصوبہ متعارف کروا دیا ہے اور اس منصوبے کے تحت نوجوانوں کو آسان قسطوں پر 3 لاکھ روپے کا بلا سود قرضہ وہ دیا جا رہا ہے جو کہ بیرون ملک روزگار کی تلاش میں جانے والے ہنرمند افراد کو سہولت فراہم کرے گا. اب مریم نواز کا کہنا یہ ہے کہ بیرون ملک جا کر ہمارے نوجوانوں کو نہ صرف روزگار کے بہترین مواقع ملیں گے بلکہ یہ ایک نیا ایکسپوجر بھی حاصل ہوگا اس سے ان کو. انہوں نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ وہ بیرون ملک جا کر مشاہدہ کریں کہ جو قومیں ترقی کر گئیں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے. انہوں نے منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پرواز کارڈ کے ذریعے نوجوانوں کو 3 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرضہ بھی دیا جا رہا ہے جس کی واپسی کے لیے شروع کے 3 ماہ رعایت ہوگی اور بعد میں آسان قسطوں میں ادائیگی کرنا ہوگی. اب آپ دیکھیں تو بظاہر تو یہ ایک اچھا منصوبہ لگتا ہے نا کہ نوجوانوں کو ایک ہنر سکھایا جائے جس کی بیرون ملک ڈیمانڈ ہے اور اس مقصد کے لیے انہیں بلا سود جو قرضے ہیں وہ دیے جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومتوں کا مقصد نوجوانوں کو ہنر سکھا کر ملک سے باہر بھیجنا ہوتا ہے یا ملک میں ان کے لیے میرٹ کا نظام قائم کرنا اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہوتا ہے. ویسے یہ حکومتوں کا کام CCD جیسے محکموں کے ذریعے ماورائے عدالت قتل کی حوصلہ افزائی کر کے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے یا پھر عدالتی اصلاحات کرنا ہے, پروسیکیوشن کو مضبوط کرنا اور گواہوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بے گناہ شخص وہ ماورائے عدالت قتل کا شکار نہ ہو جائے. حکومتوں کا کام اداروں کو شہریوں کو ہراساں کرنے سے روکنا اور انصاف فراہم کرنا ہے یا پھر یہ پیرا فورس, FIA اور NCCIA جیسے اداروں کو لامحدود اختیارات دے کر انہیں ہراساں کرنا ہے. حکومتوں کا کام صرف یہ مارکیٹس اور بازاروں کو یورپ کی طرز کا بنانا ہے یا پھر یورپ جیسا نظام بھی قائم کر کے دینا ہے. بھئی آپ کے خیال میں حکومتوں کی اصل ذمہ داری کیا ہے اور کیا پنجاب حکومت وہ اس قسم کے منصوبوں کے ذریعے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر رہی ہے؟ یہ آپ ذرا مجھے اپنے کامنٹس میں بتائیے گا. اچھا, اب ایک